پھر اس کے بعد پناہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے. لیکن آخری جو معوذتین نازل ہوئی، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، پھر قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں کے رب کی، یا کہہ دو میں پناہ طلب کرتا ہوں صبح کے رب کی. اچھا، اسلام سے پہلے ہی ہوا کرتا تھا کہ جو قافلے پیدل جب سفر کیا کرتے تھے تو راستے میں جب پڑاؤ ڈالتے تھے، رکتے تھے، تو باقاعدہ وہاں رک کر اس جگہ کے جو جنات شیاطین ہوتے تھے ان سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ تم ہمارا کچھ مت بگاڑنا اور ہم بھی تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے اور ہمیں تم پناہ دو. تو جب اسلام آیا تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا اور کہا کہ پناہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگو. پھر اسی طرح توکل اور بھروسہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی پر کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل ٹوٹتے ہیں نا، صدمے اٹھاتے ہیں ہم کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیاوی اسباب و وسائل ضرور استعمال کرو مگر نتیجہ مجھ پر چھوڑو، بھروسہ مجھ پر کرو، میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ مت کرو. پھر فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے. بس سچے مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. سورہ آل عمران آیت نمبر 160. اب یہاں پر بھی ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے کہ بھروسہ اور توکل تم صرف اور صرف مجھ پر کرو، اپنی کوشش کرو، اپنی محنت کرو، لیکن نتیجہ تم مجھ پر چھوڑ دو. اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز سے آزمانا چاہے، پوری دنیا مل کر بھی اس کو ہم سے نہیں ہٹا سکتی. اور جو چیز اللہ ہی ہم پر نہ ڈالنا چاہے تو پوری دنیا بھی اگر دشمن ہو جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. پھر رضا اور خوشنودی بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی طلب کرنی چاہیے. ہم کسی کے ساتھ بھی دیکھیں، اگر یہ چیز صرف ہمارے ایمان کا حصہ بن جائے نا، ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں، بہت زیادہ آسان ہو جائیں. ہمیں تکلیف کب پہنچتی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر بڑی قربانیاں دی، بڑے ان کی فرما برداریاں کی، سب کچھ کیا، لیکن پھر کسی ایک بات پر وہ ناراض ہو کر ہم سے بات کرنا چھوڑ دیں، یا جو ہے وہ ہمیں وہ عزت نہ دیں جس کی ہم توقع کرتے ہیں، یا ناراض ہو جائیں، تو دل دکھتا ہے نا پھر ہمارا بہت کہ دیکھو ان کو خوش کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، کچھ نہیں کیا اور یہ خوش نہیں ہوئی. اسی طرح سسرال کا بھی معاملہ ہے، اسی طرح شوہر کا بھی معاملہ ہے، بیوی کا بھی، اولاد کا بھی، پڑوسیوں کا بھی، دوستوں کا بھی. لیکن ہم سب انسان ہیں نا، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب کی مینٹل لیول کی ایک حد آتی ہے، ہم صرف اس حد تک سوچ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں سوچ سکتے. ایک ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے، یا میاں یا شوہر، بیوی یا شوہر ہونے کی حیثیت سے، یا کوئی بھی رشتہ ہو، ہماری جو ساری صلاحیتیں ہیں، جو ساری قوت برداشت ہے نا، وہ ساری لمیٹیڈ ہوتی ہیں. لیکن جب آپ ہر کسی کے ساتھ اچھائی صرف اور صرف یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ اگر اچھائی کی تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے. تو انسان کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں نے وہ کرنا ہے، تو آپ کی زندگی بہت آسان ہے. پھر اگر شوہر آپ کی ناقدری بھی کرے یا اولاد ناقدری بھی کرے تو دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو تیرے لیے کیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، تو اس کو ذرا بدل دیں کہاوت، نیکی کر اور اللہ کے سپرد کر، دریا میں بھی نہ ڈالیں، ضائع ہو جائے گی. اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی اللہ سے مانگیں اور قیامت والے دن بھی اللہ اپنی یہ نیکیاں سائڈ پہ کر کے رکھی کہ اگر کوئی نہیں اس دنیا میں اگر مجھے نہیں ملا تو ایک اور دنیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، وہاں ضرور مجھے ملے گا. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے جو آپ کی کسی بھی نیکی کو اللہ ضائع کبھی بھی نہیں کرے گا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تمام محبتوں پر غالب بھی اللہ ہی کی محبت ہونی چاہیے. اب دیکھیں دنیا میں ہم جب ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، یا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اپنے سسرال میں، میکے میں، تو جب آپ کی محبتیں جو ہیں وہ ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونا، تو چاہے سب ناراض ہو جائیں لیکن آپ نے ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس پر پھر آپ کا دل اتنا نہیں دکھتا. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے آپ کو یہ اطمینان اور سکون، اور دیکھیں اللہ ہی، وہ ایک آیت ہے نا قرآن کی کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے،
ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنے رب کا کہنا یا اپنی ایمان سے اس ٹریک سے نہیں اترے یا لوگوں کی باتوں میں نہیں آئی، اپنے دین کو انہوں نے جیسا کہ ظلم سے جو ہے وہ خراب نہیں کیا، اپنے ایمان کو بچایا، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے لیکن انہوں نے اللہ کی ناراضگی کبھی بھی نہیں لی. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر قرآن میں بشارت ہے کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ فرشتے ان کے دلوں کو ایسی اطمینان اور ایسی خوشی اور ایسے سکون کی کیفیت میں ڈال دیتے ہیں کہ چاہے پوری دنیا آپ کے اپوزیشن میں سامنے کھڑے ہو لیکن آپ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی، آپ بہت پرسکون ہوتے ہیں. تو یہ جو سکون جنگ کی حالت میں بھی آپ نے پڑھا نا قرآن میں کہ صحابہ کرام پر اللہ نے ایسی سکینت نازل کر دی کہ انہیں اونگ آ رہی تھی جنگ کے میدان میں. وہ کیا تھا کہ جب وہ اللہ کے لیے جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہے تو اللہ نے ان پر وہ سکینت نازل کی. تو دنیا میں بھی جب ہم دین پر اللہ کے لیے ثابت قدم رہیں گے، چاہے سسرال ناراض ہو رہا ہو، چاہے میکہ ناراض ہو رہا ہو، چاہے شوہر یا اولاد ناراض ہو رہا ہو، لیکن اگر آپ نے اللہ کی ناراضگی کی پرواہ کی اور اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیا تو یقین کر لیجئے کہ دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا آپ کو. اور ایک وقت ایسا اللہ آپ کو ضرور آپ کی زندگی میں دکھاتا ہے کہ جن کو آپ نے اللہ کی خاطر ناراض کیا، وہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. تو تمام محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہونی چاہیے، اور قرآن بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے. قرآن میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ وہ لوگ جو لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. حالانکہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ ہی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 165. اور یہ چیز آپ کی زندگی کے اتنے مسئلے حل کر دیتی ہے. لیکن جب آپ کا اللہ پر ایمان کمزور ہوتا ہے نا، آپ کو دوسرے لوگوں سے جب امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں نا، پھر آپ ان کو عزت دینے پر مجبور ہو رہے ہوتے ہیں، محبتیں جھوٹی دکھانے پر مجبور ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو عزت دیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ آپ کو دنیاوی مسئلے حل کر دیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم ان کی پرواہ مت کرو بلکہ تم اللہ کی پرواہ کرو اور ان لوگوں کو اللہ کا ہمسر مت بناؤ، اپنا ایمان مضبوط رکھو. اور فرمایا کہ لوگوں کی نفرتوں اور محبتوں کی پرواہ بھی مت کرو، بلکہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایمان والے تو ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح ہر قسم کا ڈر اور خوف بھی صرف اور صرف اللہ ہی کا خوف غالب ہونا چاہیے. تو یہ سورہ توبہ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو. لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیجیے، آپ کی زندگی بہت پرسکون ہو جائے گی. اور اللہ سے ڈرنا شروع کریں کیونکہ تمام فیصلے بالآخر اللہ ہی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں اور اللہ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے. ہر فیصلے پر، ہر امر پر، ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، لوگوں کے مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں ہوتا. پھر اسی طرح توحید سے صفات کے بارے میں تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ کائنات کی ہر چیز، اگر آپ مجھے وقت بتا دیں کیا ہو رہا ہے. تو توحید سے صفات، اللہ کی صفات میں ہم کس کس طرح سے جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھ سکتے ہیں اور توحید کو کس طرح فالو کر سکتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے. تو دنیا کے بادشاہوں سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اس اللہ ہی کو حقیقی بادشاہ سمجھنا چاہیے اور اسی کے روب اور دبدبے میں آنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، آج کہاں ہیں دنیا میں بڑے بننے والے اور تکبر کرنے والے. پھر زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اب دیکھیں یہاں جس کو وقتی طور پہ پاور مل جاتا ہے نا، اس پاور کا کتنا ناجائز انسان فائدہ اٹھاتا ہے
اور سمجھتا ہے کہ یہ پاور کبھی اس سے چھنے گا نہیں. تو ایک قیامت کا دن آئے گا جہاں پر پوری طرح پوچھ پکڑ ہوگی کہ جو اختیار تمہیں دیا گیا اس کا تم نے کس طرح استعمال کیا. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حکم دینا صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. یہی سیدھا راستہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کا جو نظام ہے اور جو تمام معاملات ہیں کائنات کے وہ بھی صرف اللہ ہی اس کا مدبر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے زمانے کو گالی دی حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں. دن رات میرے قبضہ قدرت میں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے دیکھیں زمانے سے یہاں کیا مراد ہے؟ وقت کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کوئی بھی وقت کوئی بھی زمانہ اس کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. اور اللہ کی ذات جو ہے اس نے تمام کائنات میں جو کچھ بھی بنایا وہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے ہم گالی اور برا بھلا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب دیکھیں وقت اور وہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ ہم اسے برا بھلا کہیں یا کہیں کس منحوس گھڑی میں میں نے یہ کام کیا یا یہ حامی بھری ہے. اور ایک مہینہ ہے خاص، بیچارے اس مہینے کو ہم جو ہے وہ نحوست کا مہینہ یا منحوس مہینہ یا بلاؤں کا مہینہ نام دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی گھڑی منحوس نہیں جو اللہ نے تخلیق کی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ زمانہ تو میں خود ہوں. اب سوچیں آئندہ سے کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہنا کہ کوئی منحوس وقت ہے، منحوس گھڑی تھی یا کوئی مہینہ ایسا بلاؤں والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ زمانہ تو میں ہوں. پھر ارشاد فرمایا سورہ الانعام میں آیت نمبر 50 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ آیت دیکھیے پچھلے والے درس میں بھی گزری تھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ان چیزوں کو اس لیے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارا سارا کا سارا توکل اور بھروسہ اور ہر خیر کی امید صرف اللہ سے بندھ جائے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی، رات دن اس کی بخشش جاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذرا غور کرو زمین اور آسمان کی تخلیق کے وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے کتنا خرچ کیا ہوگا. یعنی ہمیں تو یہ بھی نہیں اندازہ کہ زمین اور آسمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے کب اور کتنے اربوں کھربوں سال گزر گئے. تب سے اللہ تعالیٰ خرچ کیے جا رہے اور قیامت تک خرچ کرتے چلے جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانے کہ میرے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، بلکہ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو قیامت سے ڈراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، یا ایسا ہی جملہ کہا اور کہا کہ اپنی جانیں بچاؤ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے عبد مناف کے بیٹوں، قیامت کے روز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. اے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اور اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے
میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو باری باری پکار کر کہا کہ دنیا میں مجھ سے جو خیر چاہیے لے لو، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا۔ اور اس میں اور بھی انبیاء کی ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں۔ کیا وہ نبی کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بچ گئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باری باری سب کے نام پکارے اور پھر کیا کہا کہ میں قیامت کے دن اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا، اپنی جانیں خود بچاؤ، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ اور اللہ کی اطاعت کو قبول کر لو۔ تو ہر لحاظ سے اللہ کی عبادت کو قبول کر لینا۔ دیکھیں ہم اسی زوم میں ہے نا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی ہونے کے زوم میں سارے کام چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں گے، تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں نصیب ہوگی، جو ہمیں پھر اس عذاب سے بچانے کے کام آئے گی۔ پھر اسی طرح شریعت سازی یا حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کا تعین بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور سب سے بڑی جو ہمارے پاس مثال ہے وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں ان چیزوں کو حرام کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں؟ کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ نے کو بھی جو شہد آپ نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی، آپ کو منع کیا گیا کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے حلال حرام کا، تو یہ کسی اور کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ہر جگہ حاضر اور ناظر ہونے کا بھی جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے۔ پھر دلوں میں چھپے ہوئے بیگ بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ روز رات کو ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ تم لوگ خواہ آہستہ سے کوئی بات کہو یا اونچی آواز سے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو یکساں ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے لوگوں کو پیدا کیا؟ حالانکہ وہ باریک بین ہے، یعنی جس کے دل میں جو بات گزر رہی ہے، آپ نے اپنے دل میں اپنے دماغ میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام باتیں جانتا ہے۔ صرف اللہ کی خاطر اپنے دل کو، اپنے دماغ کو حسد سے، کینے سے، ہر چیز سے پاک صاف رکھیں اور اللہ کی عقیدت اور اللہ کی محبت ہی میں اس کو خالص رکھیں۔ دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں صرف اور صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 26، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہو کہ اے اللہ کائنات کے بادشاہ، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے،